دیکھیے رمضان اللہ کی طرف سے جو مہینہ ہے یہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے، رحمت کا بھی مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں صرف عبادات اور تقوی ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ خیرات کرو، لوگوں کی امداد کرو، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کا سہارا بنو، چاہے مالی طور پر ہو یا پھر مورل سپورٹ ان کی ہو۔ جیسا کہ میں یہاں پر سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں لگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ 100 بالیاں لگائے، جو 100 بالیاں لگائے اور ان میں ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہاں پر قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہیں پر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے زیادہ، یعنی وہ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، ظاہر ہے انہی سے ہم نے یہ سخاوت کا طریقہ سیکھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ ہمارے لیے نمونہ حیات تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے آتے تو آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیے جب انسان معاشی حال میں پریشان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے مدد کا سبب بنے۔ دیکھیے اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر اللہ وسیلے بناتا ہے، یعنی سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، اللہ جسم سے مبرہ ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اللہ اپنے ہاتھ سے لا کر ہمارے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ اپنے امر سے، اپنے حکم سے وسیلے بناتا ہے اور ہم تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً ہم بھی کسی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ جب کوئی چیز، جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم مانگنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ یہاں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلسی کی حالت میں صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو، یعنی آپ جو بھی کماتے ہیں چاہے زیادہ کمائیں یا کم کمائیں، یہ یقین رکھیں کہ آپ کے مال میں صرف آپ کا حق نہیں بلکہ آپ نے راہ خدا میں بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے بھی خرچ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں دعویٰ کر کے کہتا ہوں، اگر یہ بات غلط نکلے تو بروز حشر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت کیجیے گا۔ میں فرحان علی وارث یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، اللہ آپ کو اس کا کئی زیادہ درجے بڑھ کے عطا کرے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے اس کی مخلوق کے لیے خرچ کریں گے، بھلے آپ کے پاس کھانے کے لیے کم ہو، 2 روٹیاں آپ کے پاس ہوں، 1 روٹی خود کھائیں، 1 روٹی کسی مستحق بھائی کو دے دیں، تو اللہ آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ دیکھیے جب آپ بانٹیں گے تو ہی اللہ عطا کرے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میں ایک کمپنی کا امپلائی ہوں اور آپ اس کمپنی کے مالک ہوں، اور آپ مجھے کہیں کہ یہ آپ ایک فون بیچیں گے تو اس کا 10%، اگر یہ 1 لاکھ روپے کا فون ہے تو اس میں آپ کو اس کا 1% 1000 روپے کمیشن دوں گا، اور میں وہ بیچ کر آ جاؤں، بانٹ کر آ جاؤں یا بیچ کر آ جاؤں جو آپ نے کہا ہے، تو میرا کمیشن مجھے ملے گا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ تو فوراً اس نے سیل کر دیا تو پھر آپ اپنی پروڈکٹ مجھے اور زیادہ دیں گے، پھر میرا کمیشن اور بڑھے گا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے بانٹنے کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں بانٹنے کے لیے بندے تیار ہوں۔ جب ہم بانٹنے والے بن جاتے ہیں، جب ہم
प्रोड्यूस करने वाले और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बन जाते हैं, प्रोड्यूस करने वाला तो अल्लाह है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जब हम बन जाते हैं तो अल्लाह हमारे पास बहुत सारा स्टॉक माल और असबाब का पैदा कर देता है और इसके वसीले से हम देते हैं। इंशाअल्लाह आज ही से ये अमल कीजिए, जो भी कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ निकालते रहिए। ये मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसके रिजल्ट आएंगे। और आप एक बात नोट करके रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में, जब आप उनको देंगे तो अल्लाह कुछ दिन बाद आपको बढ़कर दे देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपने आज दिया और आज ही अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा कर देगा। अगर आप कारोबार करते होंगे तो आपकी डील अचानक कोई हो जाएगी, या अगर आप कहीं जॉब करते होंगे आपको कोई बोनस मिल जाएगा। ये काम ज़रूर करके देखिए। और रमज़ान में तो एक नेकी का कई दर्जा बढ़कर अल्लाह देता है, तो सोचिए कि फिर इस रमज़ान में आपको कितनी नेमतें मिलने वाली हैं। इसको ज़रूर ज़हन में रखें और फिर इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए।